السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت مقدسہ نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کا فہم، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اس آیت مقدسہ کا ایک شان نزول ہے، ہمیں پہلے وہ سمجھنا ہے، پھر یہ آیت مبارکہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ حضرت زید کا جو تعلق ہے وہ قبیلہ کلب سے تھا۔ آپ کو 8 سال کی عمر میں ایک قبیلہ ہے بنی قین، اس نے اٹھا لیا اور طائف کا ایک میلہ ہے، میلہ اوقاز اس کا نام ہے، وہاں ان کو فروخت کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں حکیم ابن حزام، انہوں نے اس کو خرید لیا اور آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے تو آپ نے حضرت زید کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی خدمت میں رہے گا۔ جب حضرت زید کو خریدا گیا تو 8 سال کی عمر تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو 15 سال کی تقریباً عمر تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، بعثت ہوئی، تو حضرت زید کی عمر وہ تقریباً 30 برس ہو چکی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید نے بڑا عرصہ گزارا۔ اسی دوران جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ زید فلاں جگہ پر ہے، ان کے والد صاحب، چچے بھائی وغیرہ، تو وہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی زید کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، اس کا معاوضہ لے لیں اور ہمارے حوالے کر دیں۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاوضہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معاوضہ نہیں چاہیے، آپ زید سے پوچھ لیں، اگر زید مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو لے جائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے زید سے پوچھا تو زید نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں، ماں باپ جیسا پیار دیتے ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اعلان کیا کہ یہ میرا متبنہ ہے، بیٹا بنا لیا۔ وہاں کے جو حالات ہیں ان حالات کے تحت جو متبنہ ہوتا ہے اس کو اسی کی نسبت سے پکارا جاتا ہے۔ چنانچہ زید کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، یہ وہاں کا رواج ہے، وہاں کے مروزی حالات یہی ہیں، تو زید بن محمد آپ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اور جب ہم نے سورہ مقدسہ کے آغاز میں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ یہ آیت کریمہ پڑھی تھی تو وہاں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا، ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ زید بن محمد غلط ہے۔ اصل میں کسی کو بھی اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ آیت کریمہ نازل ہوگی تو پابندی لگا دی کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے، یہ زید بن حارثہ ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت زید پھر زید بن محمد کی جگہ زید بن حارثہ ہو گئے، اللہ کا حکم آ گیا۔ تو گویا اس طرح حضرت زید کو ایک اور بھی شرف حاصل ہے، اللہ رب العزت نے ان کا نام یہاں تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا ہے، یعنی نام کے ساتھ ان کو پکارا ہے، یہ خصوصیت ہے ان کی۔ حضرت زید جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منسلک ہیں، چنانچہ آپ نے آپ کی شادی کا پروگرام بنایا، اور شادی کے پروگرام کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن ہے اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے، آپ کا خاندان اعلیٰ ماشاءاللہ۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی جو شادی ہے حضرت زینب سے کرنا چاہیے، اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بات چیت چلتی رہی، یہ تفصیلی واقعہ ہے، لیکن بالآخر حضرت زینب کا جو نکاح ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا گیا، اور یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے ایک دو اور چیزیں ہیں جو سمجھنی ہیں کہ حضرت زینب یقیناً اونچے خاندان کی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہیں، یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی ہے کیونکہ آگے جب واقعہ چلے گا تو ان کی شادی حضرت زینب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اونچے خاندان سے ہیں، اور مکۃ المکرمہ کا جو ماحول ہے وہ تو نسب کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور حضرت زید ایک غلام ہے، اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹا بھی بنایا ہوا ہے لیکن ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر تو غلام ہی سمجھا جاتا ہے۔
تو یہ گیپ ہے اصل میں ذہنی طور پر۔ تو جب نکاح کی بات چل رہی تھی اس وقت بھی باتیں ہوئیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کر نکاح فرما دیا، نکاح ہو گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ خاندانی جو ایک گیپ ہوتا ہے وہ ذہنی طور پہ برقرار رہتا ہے، اور یہاں جو داغ غلامی ہے وہ بھی بہرحال برقرار تھا۔ تو یہ چیزیں کچھ چلتی رہیں، جس کے آخر میں بالآخر ایٹ دا اینڈ یہ رشتہ آگے نہیں چلتا۔ وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ العزیز ہم تفصیلاً عرض کریں گے، لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، یہ جائز نہیں، مناسب نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے یا عورت کے لیے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں، ان یکون لہم الخیرۃ، یہ کہ ان کو اختیار رہ جائے، من امرہم، ان کے معاملے کا۔ جب اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ آپ دونوں کا نکاح ہونا چاہیے، تو نکاح آپ کریں، آپ اس کا انکار نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اظہار رائے کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اہمیت دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے بھی نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، بس وہ بہت بڑی گمراہی کی طرف وہ چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور اس کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کا فیصلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور پس منظر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان ہمارے بھائیوں بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائیں، حاجات قبول فرمائیں۔ اللہم یا احل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔